کمبل اوڑھ کے گناہ کر لیں، روم میں کوئی نہیں ہے گناہ کر لیں. ہم ماں باپ کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں، گھر والوں کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ قرآن نے کہا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. جانتے ہو تمہارے رب کی شان وہ شان ہے نہ تو زمینوں میں اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمانوں میں اس سے کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہے. سارے عیوب کو مولا جان رہا ہے، پھر بھی مولا چھپا رہا ہے. اور ہم حضور کا ذکر کریں تو اللہ ذکر بھی کر رہا ہے. کون کا جو زمین پر حضور کا ذکر کرے. ہم گناہگار، سیاکار، خطاکار، بس ہم نے کیا کیا؟ حضور کی میلاد کو سجا لیا. اس ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے اب ہمارا ذکر اور کوئی نہیں بلکہ خالق ارض و سما فرما رہا ہے، آسمانوں پہ فرما رہا ہے، فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہے. اسی لیے تو بریلی کی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کہا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ پتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. عزیزان محترم، اب تک کی جو گفتگو تھی، کیا میسیج دیا اس میں آپ کو، اس کا خلاصہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ میری بات پوری ہو جائے گی. پہلا پیغام آپ کو یہ دیا دارالعلوم فرقانیہ کے اس ذمہ دار اسٹیج سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. اعلیٰ حضرت نے کہا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی خیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو حافظ و مغیث، کیا کرے دشمن خبیث، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود. تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود. اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رسا تم پہ کروڑوں درود. ہمارے اسلاف نے یہ ذہن دیا جب تک زندہ ہیں تب بھی حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو کیفیتیں کیا ہوں گی. میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. جو مرض لا دوا ہو یہ کھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. پہلا پیغام زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. کوئی درود یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بل کریں.
دوسرا پیغام اس اسٹیج سے آپ کو یہ دیا گیا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، مولا کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ دلوں کو سکون عطا فرمائے گا۔ دوسرا پیغام یہ ہوا، اور تیسرا پیغام آج ہی سے یہ نیت کر لیں کہ مرتے دم تک میں طالب علم بن کر رہوں گا، جہاں جیسا وقت ملے گا علم حاصل کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دونوں جہان میں عطا فرمائے گا۔ یہی 3 پیغام میں نے آپ کو دیے، اور جس آیت پاک کی تلاوت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو اس آیت پر بیان ہوگا۔ یہ موضوع ہمارا بالکل ایسا رہ گیا کہ اس پر ہم پہنچ ہی نہیں پائے، اور مجھے لگا کہ آپ بڑے، میں پہلے تو ایسی کشمکش میں تھا کہ لوگ میری بات نہیں سمجھیں گے، میں کروں گا کیسے تقریر، میں کیسے بیان کروں گا، مگر آپ نے بتا دیا۔ اگرچہ ہم عربی نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، مگر اتنا معلوم ہے کہ جو سامنے والا سنا رہا ہے یہ ہمارے نبی کا ذکر سنا رہا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، 7,000 سے زیادہ زبانیں، مگر محبت والی جو زبان ہے نا، وہ ایسی زبان ہے کہ آپ اس کو نہ جانے پھر بھی آپ سمجھ لیں گے۔ محبت کی ایک زبان ہے، وہ ایسی زبان ہے، آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو جان لیں گے، آپ اس کو پہچان لیں گے، آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ عربی کا مقولہ بھی ہے، ذکر الحبیب طراوت المحبہ، حبیب کا ذکر کرنے کی وجہ سے تو محبتیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو میں نے اللہ رسول کا ذکر سنایا، آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ سنا۔ مولا کہنے سننے میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور مجھے انتظار رہے گا دوسری مرتبہ کب آپ کے سامنے مجھے خطاب کرنے کی سعادتیں حاصل ہوں گی۔ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سنا۔ دارالعلوم فرقانیہ کے اساتذہ، پرنسپل صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور بھی علماء کرام موجود ہیں، میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بیان میں کسی طرح کی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخری پیغام یہ بھی، دارالعلوم فرقانیہ کا ساتھ ہمیشہ دیتے رہیں۔ ماشاءاللہ دارالعلوم فرقانیہ کا ساتھ دیتے رہیں۔ آپ اس کا ساتھ دیں گے، یہ آپ کو ریٹرن میں کیا دے گا؟ حافظ دے گا، عالم دے گا، ایسی چیزیں دے گا جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آپ کو آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ دارالعلوم فرقانیہ کا تعاون کرتے رہیں، جامع العلوم فرقانیہ کا آپ جو ہے تعاون کرتے رہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، مثال دے کے سمجھایا، ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا، اس دانے سے 7 بالیں نکلی، اور ہر بال میں 100 دانے، ہر بال میں 100 دانے، یعنی آپ راہ خدا میں خرچ ایک کریں گے، اللہ اس کا بدلہ آپ کو 700 سے عطا فرمائے گا، بلکہ اللہ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا عقیدہ قیامت پر مضبوط ہوگا، ورنہ آپ سوچیں گے یار اتنی محنت سے کمایا کیسے دے دوں میں، کیسے دوں؟ ارے یہ 200 روپے کا تو میں یہ لے آتا، 200 روپے کا یہ آ جاتا، یہ آ جاتا۔ شیطان ڈالتا ہے
مگر اگر آپ کا عقیدہ آخرت پر مضبوط ہے کہ جو میں نے خرچ کیا ہے اس کا بدلہ اللہ قیامت میں دے گا، اور جو میں نے خرچ کیا ہے اس کا بدلہ اللہ مجھے 700 سے زیادہ دے گا، تو یاد رکھنا آپ ضرور خرچ کریں گے۔ بھئی آپ کو کسی نے کوئی اسکیم بتا دی 100 روپیہ ڈالو گے تو 700 ملے گا، تو بتائیے لوگ نہیں ڈالتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا پیسہ ہی چلا جاتا ہے، وہ کمپنی بھاگ جاتی ہے۔ مگر یہ اللہ کا فرمان ہے، ادھر دو گے اللہ ادھر عطا فرمائے گا۔ تو دارالعلوم فرقانیہ، جامع العلوم فرقانیہ خوب اس کا تعاون کریں۔ اگر طاقت دی ہے تو طاقت کے ذریعے، اور اگر جو ہے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے، اور نہ طاقت ہے نہ مال ہے، پھر کیسے تعاون کریں؟ پھر آپ یہاں کے پرنسپل صاحب سے محبت کیجئے، آپ یہاں کے طلبہ سے محبت کیجئے، جو لوگ مدرسے کو چلا رہے ہیں ان سے محبت کیجئے۔ جب بھی اس دارالعلوم کا ذکر کریں اس کا ذکر جمیل کریں، جو لوگ کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یاد رکھنا اگر آپ نے یہ بھی تعاون دیا تو اللہ اس کا بدلہ بھی قیامت میں عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَأَمَّا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھلائی کرو گے مولا اس کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا، اور اگر ذرہ برابر گناہ کرو گے تو مولا اس کی بھی گرفت فرمائے گا۔ دارالعلوم کا ساتھ دیتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی یہاں پر چندہ وغیرہ بھی ہو، تو یہ گفتگو اس کے لیے تھی، آپ جو ہے خوب ادارے کا تعاون کریں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کیجیے، ہمارے بزرگ ہیں، پرنسپل صاحب سے کرو، بس دعا ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب الآخرہ۔ مولا تعالیٰ جو بھی ذکر اذکار ہوا، سنایا گیا، مولا ہمارے سننے سنانے میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو، مولا اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا جو بھی بیان ہوا اس پر مولا ہمیں صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس بزم کو سجانے میں جن لوگوں نے بھی دامے، درہمے، قدمے، قلمے، سخنے، جس اعتبار سے بھی ساتھ دیا، مولا سب کو دارین کی برکتوں سے سرفراز فرما۔ مولا سب کو دارین کی برکتوں سے سرفراز فرما۔ مولا ادارہ فرقانیہ کا جو بھی تعاون کرتے ہیں مولا ان کو خوب خوب خیر و برکتیں عطا فرما۔ مولا یہاں کے فارغین، یہاں کے حفاظ، یہاں کے علماء، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے معاونین کو خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا جو بھی کام کریں اس کو تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بھی ذکر اذکار ہوا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد جملہ انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبعی تابعین، ائمہ دین، اولیاء کاملین، علماء، مرشدین، فقہاء، محدثین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور غوث اعظم اور ان کے وسیلے سے جملہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ سرکار غریب نواز اور ان کے وسیلے سے مولا جملہ اولیاء ہند کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ مولا تعالیٰ صوبہ آسام میں جتنے بھی اولیاء کرام مدفون ہیں مولا سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ حاضرین میں سے مولا جن کے متعلقین تیری جوار رحمت میں پہنچ گئے ہیں، مولا کتنے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، جن کے دادا دادی اس دنیا میں نہیں، بہن بھائی اس دنیا میں نہیں، مولا تعالیٰ جس کے جو بھی متعلقین تیری جوار رحمت میں آئے مولا ان میں جو اہل حق اہل ایمان ہے اس کا ثواب ان کی روحوں کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا تعالیٰ قبر میں کروٹ کروٹ جنت کا آرام عطا فرما۔ مولا ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا، ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا،
ہمارے انتقال کی خبر بھی مسجد کے مائک سے سنائی جائے گی، لوگ ہم کو بھی کاندھا دیتے ہوئے نظر آئیں گے، قبر میں اتاریں گے۔